نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت نمبر 110 سے 112 تک تلاوت ہوئی ہیں، 3 آیات۔ اور قائم کرو تم نماز کو اور دو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنے نفسوں کے لیے بھلائی کے کسی کام میں سے تو پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ شخص جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، یہ آرزوئیں ہیں ان کی۔ آپ کہہ دیں لے آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو اس پر۔ بلا کیوں نہیں داخل ہوگا جنت میں من اسلم، وہ شخص جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا ہے، بس اس کے لیے اجر ہے اس کے پروردگار کے ہاں، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین اور کفار کا یہ عمل ذکر فرمایا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں وہ دوبارہ مرتد ہو جائیں، ایمان سے نکل کر پھر وہ کفر میں چلے جائیں۔ یہ ان کی دلی تمنا اور خواہش ہے، اس وجہ سے کہ وہ اہل ایمان سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد کی بیماری کی وجہ سے وہ ان کو مومن نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ دوبارہ ان کو کفر میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنا، خاص طور پر اہل کتاب کی جانب سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کی طرف سے آپ کو جو ایذا اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ کا مزید امر حکم آ جائے۔ اس امر سے مراد حضرات مفسرین فرماتے ہیں امر جہاد ہے، جہاد کا حکم، پھر جہاد کے حکم کے بعد جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم جہاد جب بھیجا تو یہ یہود کے جو قبائل تھے انہوں نے جب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، عہد کو توڑا، تو ان میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ جو تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس غداری کی سزا دی کہ ان کے جو جوان تھے تقریباً 450 کے قریب قتل ہوئے، اور ان کے عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ اس کے علاوہ بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا اس کو جلا وطن کر دیا گیا سرزمین مدینہ سے خیبر کی طرف یا دوسرے اطراف کی طرف۔ یہ اللہ کا امر آیا، تو اس امر کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، اور زکوٰۃ کا فریضہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی دولت سے نوازا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اسلام کے احکام میں سے یہ سب سے بنیادی حکم ہے، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فرمایا پابندی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے رہو۔ اس کے علاوہ ما تقدموا لانفسکم من خیر، دنیا میں کوئی بھلائی کا کام کرو گے، مثلا صدقہ ہے، خیرات ہے، نفل عبادت ہے، ذکر و اذکار ہے، جہاد ہے، جو عمل کرو گے نتیجہ کیا ہوگا؟ تجدوہ عند اللہ، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل جو دنیا میں اچھا عمل کرو گے
اللہ کے یہاں اس کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کسی عمل کو ضائع نہیں فرماتے، وہ یقیناً آخرت میں اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ملے گا، اس کو پائے گا۔ اب ایک بات اصول کی یہاں سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں عمل خیر اور عمل صالح پانے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو عمل کر رہا ہے، عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا، ریا، یہ چیزیں شامل نہ ہوں۔ اگر نیت کے اندر، عمل کے اندر اخلاص نہ ہو بلکہ ریاکاری آ جائے، دکھلاوے کی نیت آ جائے، تو پھر انسان کا وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو دوسری شرط عمل کے لیے، عمل خیر کے لیے شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کو ادا کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل خیر انسان کرے وہ طریق سنت کے مطابق کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی جو شرعی حیثیت امت کو بتلائی ہے، جو طریقہ کار بتلایا ہے، اسی طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر سنت کے طریق سے چھوڑ کر ادا کرے گا، مثال کے طور پر ایک انسان فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہیں بلکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پڑھتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ نماز ادا ہوگی؟ عصر کی نماز غروب کے وقت پڑھے، جس وقت عین سورج غروب ہو رہا ہو، اور ظہر کی نماز عین استوا کے وقت پڑھنا شروع کر دے، تو ان اوقات میں اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریق سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے بغیر طہارت کے، یا قبلہ کی طرف جہت اس کی صحیح نہیں ہے، جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے، تو کیا اس کی عبادت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ تو تیسری شرط اعمال کی قبولیت کے لیے ہے کہ ہر عمل خیر طریق سنت کے مطابق ہو، تو اللہ کی ہاں انسان اس کا ضرور اجر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ما تقدموا لانفسکم، جو آگے بھیجو گے تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا کام، تجدوہ عند اللہ، تو اللہ کے پاس اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، تمہارا ظاہر تمہارا باطن سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اگر اس کے دل کی توجہ کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، ظاہر تو بندے کا متوجہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ دل کا ہے کہ دل نماز میں اللہ کی طرف ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر دل اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی ذات بھی کامل اس نمازی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب بندے کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، دنیا کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے دل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم نمازوں کے اندر اس بات کا اہتمام پیدا کریں، اس قابل بنائیں نمازوں کو کہ ہماری توجہ ابتدا تا انتہا، جس طرح ظاہراً ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہے، مقید ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس وقت کے لیے دل کو بھی خالص اللہ کے لیے کر دیں کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور غیر اللہ کو دل سے نکال دیا کرے۔ جب اس طرح نماز ادا کریں گے تو یقیناً اللہ کی کامل توجہ ہوگی اور ہم اس کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور آگے فرمایا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اہل کتاب یہودی تھے یا عیسائی تھے، وہ جہاں مسلمانوں کے دلوں میں اور شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، ایک دعویٰ یہ کرتے، یہودی کہتے کہ جنت تو صرف جنت میں تو صرف یہود نے جانا ہے، یہود کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یعنی مسلمان تو کہیں کھاتے ہی نہیں جنت میں مسلمانوں کا۔ اسی طرح عیسائی کہتے کہ جنت صرف ہماری ہے، ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہود کا یہ دعویٰ، عیسائیوں کا یہ دعویٰ، کمزور دل مسلمان بیچارے جو تازہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، وہ اس سے گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا تلک امانیہم، یہ جو کچھ دعویٰ کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، یہ صرف ان کی دلی ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ آپ سے خطاب فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
یہودیوں سے پوچھو، عیسائیوں سے پوچھو کہ تم جو یہ دعویٰ کر رہے او یہودیوں، کیا تمہارے پاس تورات کی کسی ایک آیت کی کوئی دلیل ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا؟ یا عیسائیوں سے پوچھا ہے عیسائیوں یہ بتاؤ کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت صرف ہماری ہے، کیا اس پر انجیل کی کوئی ایک آیت بطور دلیل پیش کر سکتے ہو؟ ہاتھوں برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، حجت لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت کرو، کیونکہ دنیا میں کوئی دعویٰ بلا دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، اور ان کے پاس دلیل کی کوئی بات ہے ہی نہیں، نہ یہود کے پاس نہ عیسائیت کے پاس۔ حقیقت کیا ہے؟ آگے قرآن نے اس کی حقیقت کھولی، بلا، کیوں نہیں جائے گا جنت میں؟ من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اب جس نے اسلام قبول کیا، اس نے مسلمان نے گویا اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اسلام وہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام آ جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من یبتغ غیر الاسلام دینا لن یقبل منہ، اسلام سے ہٹ کر جو کوئی دین لے کر آئے گا اور وہ کہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں یا اللہ کی رضا کو پالوں، فرمایا لن یقبل منہ، اللہ ہرگز اسلام کے علاوہ کسی دین کے واسطے سے اب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام آنے کے بعد اب صرف اور صرف دین قیامت تک اسلام ہی ہے۔ اب جس کسی نے اللہ کے سپرد اپنا آپ کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے اللہ کے لیے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر ہے اس کے پروردگار کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا۔ خوف ہوتا ہے ماقبل اور مستقبل کی زندگی میں آنے والا، اور حزن ہوتا ہے اپنا ماضی کی زندگی میں جو کام کیے ان پر ملال اور افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اہل ایمان اور مسلمان جنت میں جائیں گے نا، اس وقت جنت میں جانے کے بعد آگے جنت میں کسی طرح کا ان کو خوف نہیں ہوگا، یعنی یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم وہاں بیمار ہوں گے، ہماری وہاں موت آئے گی، ہم پر کوئی سختی ہوگی، کوئی عذاب اور تکلیف ہوگی، کوئی اس طرح کا خوف نہیں ہوگا اہل ایمان پر۔ اور ماقبل اپنا دنیا کی زندگی کے اندر، ماضی کے اندر جو چھوڑ کے آئے ہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے سابقہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کی ہے، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ جب یہ نیکیاں کیں تو ان نیکیوں پر کیا افسوس ہوگا؟ یقیناً اس پر وہ راضی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامل اہل ایمان لوگوں میں سے شامل فرمائے کہ جن کی یہ قرآن کریم صفات ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی جو ہے نا وہ ہم سب کو نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔